نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، دوچند، دونے پر دونا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو فرماتے ہیں تو سود سے منع فرماتے ہیں۔ سود کی وجہ سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور لوگوں میں دولت کی وہ حرص اور لالچ بڑھ جاتی ہے، اور دوسروں سے قرض حسنہ کی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جو دل میں ثواب کی نیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو سود پر پیسہ ملتا ہے، لہٰذا جب وہ کوئی نقصان کر لے یا اس کا کاروبار نہ چلے تو اس کو اپنے اصل زر کے ساتھ سود بھی دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ معاشرتی ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جرم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ عرب میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، اور اب بھی اس دنیا میں بہت زیادہ یہ چیز ساری دنیا میں ہے۔ ورلڈ بینک اور یہ جتنی بھی ادارے ہیں تو یہ سودی قرضے دیتے ہیں، اور لوگ حکومتیں جو ہے وہ بجائے یہ کہ اسلامی قوانین کے مطابق اس کو طے کر کے ان سے قرضے لے، ابھی اعلان کے علماء کرام نے بہت محنت اور کوشش سے اسلامی نظام کے مطابق بینکوں کو ڈالنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کے مطابق اگر یہ لینا چاہے تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، جو لینے والا ہے، اور دینے والے کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ ایک کام اگر آدمی شروع کرے اور اس میں فائدہ ہو جائے تو بجائے یہ کہ یہ اگر مثال کے طور پر 5 یا 6% یا 10% پر وہ مطلب ہے کہ دیتے ہیں سود پہ، لیکن اس میں بعض اوقات منافع ہو جاتا ہے 20%، تو منافع تو پھر زیادہ کما گئے، لہٰذا
اس کو بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، کیونکہ شراکت کے ساتھ جو مال لگایا جاتا ہے تو اس میں شرکت والے کا جو مال لگاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے، تاکہ یعنی جتنا وہ استعمال کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ آپس میں وہ جو طے کرتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے کہ اصول و ضوابط جو آدمی طے کرتا ہے کہ یعنی 50-50 پہ ہوگا منافع یا 40-60 پہ ہوگا، یعنی 40 یا 50% پر ہوگا، 50-50% ہوگا، کتنا ہوگا، یہ پھر آپس کی بات ہے، آدمی یعنی وہ طے کر لیتا ہے۔ لیکن سود کی وجہ سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور لوگوں میں حوث اور ہرس بڑھ جاتی ہے اور دولت کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کم منافع ہوتا ہے، کبھی زیادہ منافع ہوتا ہے، تو یہ اسی لیے حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے بالکل سود سے، لیکن ادھر یعنی دگنے سود کا ذکر ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دے دیا اور اس کو کہا کہ مجھے مطلب ہے کہ آپ نے 1,10,000 روپے دینے ہیں۔ جب وہ میعاد ختم ہو جاتا تو 1,10,000 روپے اس پر ڈیو ہو جاتے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو پھر وہ جب دوبارہ معاہدہ کرتا تو 1,10,000 کو شمار کر کے پھر 1,10,000 پر وہ سود لیتا تھا آگے۔ لہٰذا اس کو سود در سود کہتے ہیں، قرضہ جو سود در سود ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ سود جو 10,000 تھا وہ بھی بیچ میں جمع ہو گیا، لہٰذا وہ 1,00,000 سے 1,10,000 روپے بن گیا۔ اب اصل رقم اس کی 1,10,000 ہو گئی، پھر آئندہ جو سود اس پہ لگے گا وہ 1,10,000 پہ لگے گا۔ اسی لیے یہ جب کروڑوں میں ہوتا ہے اور اربوں میں روپے ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ منع فرمایا، کیونکہ اس کے بوجھ تلے آدمی آ جائے تو وہ کبھی بھی یعنی اس سے نکل نہیں سکتا اور وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، بیچارے سے وہ گھر بار اور سب کچھ لٹ جاتا ہے، پھر بھی اس کے قرضے ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے ترغیب دی ہے اپنے کلام پاک میں، یعنی اپنے بھائیوں کو قرض حسنہ کی، کہ آپ ایک آدمی کے لیے کاروبار شروع کرنا چاہیں تو ان کو قرض حسنہ دے دے، 1,00,000 روپے دے دے، اور سال کے لیے ایک دے دے، تو سال کے بعد اس سے اپنا 1,00,000 روپے لے لے، اور شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور وہ کاروبار شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بہت زیادہ ایمانداری کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل لوگ بھی ایماندار نہیں ہیں، جو قرضہ لینے والے ہیں وہ بھی چور ہے، اور جو دینے والا ہے اس کی دل میں بھی ہرس اور لالچ ہوتا ہے کہ مجھے نفع ہو جائے گا، اور جو لینے والا ہے وہ اس امید پر لیتا ہے کہ میں پھر دوں ہی نہ، اور جب اس سے قرض مانگ لو تو وہ پھر دیتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں کو ایماندار ہونا چاہیے کہ قرض حسنہ دے دیا تو پھر اس کا احسان مان کر اس کو خوشی دل سے یعنی اپنے وقت پر واپس کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب آپ واپس کریں گے تو وہ دوسرے کو بھی دے گا، لیکن اگر ایک آدمی کسی کو قرض دے دیتا ہے اور وہ پھر نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو پھر قرض نہیں دے گا، کیونکہ ایک پہلے آدمی نے اس کو اس طرح رلایا، لہٰذا وہ بس کہے گا کہ یار میں تو اب کسی کو قرض نہیں دوں گا۔ اسی لیے ایمانداری بہت شرط ہے کہ لینے اور دینے والے دونوں ایماندار ہو اور صحیح طرح اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے پھر بعد میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور بچو اس آگ سے اعدت للکافرین جو تیار ہوئے کافروں کے واسطے۔ اصل میں جہنم تو یعنی اللہ پاک نے بنایا ہے کس لیے؟ کافروں کے لیے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں جلیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہوئے ہیں، لیکن نافرمانی کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی اس گناہ کے مطابق اس جہنم میں ڈالیں گے۔ لہٰذا اللہ پاک نے پہلے خبردار کر دیا کہ جو میں حکم دیتا ہوں اس کو مان کر چلو، اور پھر جب اس پر مانو گے تو اس سے بچ جاؤ گے، ورنہ تو پھر اسی جہنم میں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں تم بھی ڈالے جاؤ گے۔
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح فرماتے ہیں ہمیں اور جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں پاکیزہ زندگی، اس کا اتباع مکمل طور پر 100% کرنا چاہیے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث میں یعنی دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے اور اچھائیوں کی بشارت دی ہے، یعنی برائیوں سے منع فرمایا ہے، ان کی مکمل تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اور رسول کی تابعداری کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، تو ایک تو جہنم سے بچ جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو بخشش کی طرف، مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، یعنی اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر جنت کی عرض کو بتایا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں تو آسمان اور زمین سے کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے اگلے آسمان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان جو نظر آتا ہے اس میں بھی وہ ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں ہے، یہ خلا ہے، لیکن چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ آسمان ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لہذا اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر صرف اس کی چوڑائی ہے، اتنا بڑا جنت ہے۔ تو جنت جو اتنی بڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ جنت جب پیدا کی گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ وسیع ہوتے جاؤ اور خوبصورت ہوتے جاؤ۔ یہ دو باتیں اس کو کہی ہوئی ہے، یہ قیامت تک وسیع ہوتا رہے گا، اور اس میں خوشبوئیں اور حسن و جمال اس کا بڑھتا رہے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انسان کے سمجھانے کے لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو بخشش کی طرف، مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض ہے یعنی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اعدت للمتقین، تیار ہوئی ہے واسطے پرہیزگاروں کے، یعنی جو لوگ اللہ کے اور رسول کے حکم مانیں گے وہ پرہیزگار ہیں اور وہ اس میں داخل ہوں گے۔ الذین، اور وہ لوگ، ينفقون فی السراء، جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی سے، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور دبا لیتے ہیں غصہ، والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود سے تو منع فرمایا، اور ادھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ فی السراء والضراء، خوشی سے اور تکلیف میں، یعنی خوشی کے وقت یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہو تو تب بھی وہ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس مال کی کمی ہو پھر بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دے دیں گے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس کے پاس اگر تھوڑے پیسے بھی ہے اور کوئی ایسا آدمی آ گیا کہ وہ اس کو بہت زیادہ مجبور لگتا ہے، مثال ہے کہ آدمی کے پاس 10,000 روپے ہے اور وہ کوئی بہت مجبور آدمی آ گیا، تو اس نے کوئی مثال کے طور پہ ایک وقت کا کھانا اس کو کھلایا، یا ایک دن کا خرچہ دے دیا، مثال کے 100-200 روپے 500 روپے دے دیا، یا 1,000 روپے دے دیا، تو 9,000 روپے تو پھر بھی اس کے پاس رہ جائیں گے۔ اگر 1,000 اس کے پاس ہے اور یہ 100 روپے دے دیتا ہے تو 900 روپے تو اس کے پاس بچتے ہیں۔ اگر یعنی 100 روپے کا نوٹ ہے اور 10 روپے یہ دے دیتا ہے تو کم از کم 90 روپے تو اس کے پاس بچ جاتے ہیں۔ اور دوسری اس میں صفت یہ ہے کہ یہ تو یعنی اللہ کے نام پر پیسے خرچ کرتے ہوں گے۔ دوسرے مسلمان کی یہ ایک خاصیت ہوگی، والکاظمین الغیظ، وہ دبا لیتے ہیں غصہ کو، جب ان کے اوپر کوئی غصہ آتا ہے، کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں
کہ جس سے غصہ آ جاتا ہے تو والعافین عن الناس، تو معاف کرتے ہیں لوگوں کو، تو وہ معاف کرنے میں بہت تیزی سے دکھاتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں سے جب خطا ہو جاتی ہے، کسی بچے سے ہو گیا، کسی نوکر سے ہو گیا، کسی آدمی سے ہو گیا، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی، تو لہٰذا اس نے معاف کر دیا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، یعنی اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، یحب حب یعنی اللہ پسند فرماتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو، یعنی جو بھی نیک کام کرے، غصہ کو دبا لے اور معاف کرے لوگوں کو، اور یعنی نیکی کرے لوگوں کے ساتھ، سود سے منع ہو جائے، تو یہ جنت میں بھی داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے پسند کر کے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔